خیر پٹا موالی کے قرب و جوار میں رہنے والے غیور مسلمانوں، سونے کی حفاظت کرنا آسان ہے، چاندی کی، ڈالر کی، پاؤنڈ کی حفاظت کرنا آسان ہے، نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ اس کو تھوڑا سا کھولیں۔ سونے کے لیے بھی کسی جگہ کا انتخاب کر لیا جائے گا، چاندی کی حفاظت کے لیے بھی کسی جگہ کا انتخاب کر لیا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، نیکی چھپاؤ چھپتی کوئی نہیں، میرے عزیزوں نیکوکار کو چھپاؤ چھپتا کوئی نہیں۔ یہ نیکی ایسی چیز ہے کہ انسان کے چہرے پہ ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ نیکی ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل پر اس کا ظہور اترنے لگ جاتا ہے۔ کیسے؟ کسی ضرورت مند آدمی کی ضرورت کو پورا کر دیا، کسی آنسو والی عورت کو، مرد کو روتے ہوئے اس کو ہنسا دیا، یقین جانو وہ بعد میں ہنسے گی، دل پہلے باغ باغ ہونا لگ جاتا ہے۔ جب دل مسکرانے لگ جاتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار پہلے ہی آ جاتے ہیں۔ اطمینان۔ عقل مند آدمی وہ ہے، جامعہ عربیہ قاسمیہ، اللہ اکبر، اللہ اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اسے باغ و بہاروں میں اللہ جل شانہ مولانا عبدالحی صاحب اور تمام اساتذہ کی اس محنت کو، علاقے والوں کی محنت کو اللہ جل شانہ خزانہ غیبی سے قبول فرما لے، اور خزانہ غیبی سے اللہ اتنا عطا فرما دے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے عزیزو، اگر تمہارے بچوں کی ذمہ داری تمہارے پر، تمہاری بیوی کی ذمہ داری تمہارے پر، تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری تمہارے پر، کعبے کے رب کی قسم ہے قرآن کے وارثوں کی ذمہ داری بھی تیرے میرے اوپر ہے۔ رہی قرآن کی حفاظت کی بات، رہی قرآن کی ترقی کی بات، اس کی فکر کرنا آپ میں چھوڑ دیں۔ پوری سپر پاور اکٹھی ہو جائے، دنیا کے مادی اسباب اکٹھے ہو جائیں، ایٹم بم والی طاقتیں ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے، مال والے سارے اکٹھے ہو جائیں، اسلحے والے سارے اکٹھے ہو جائیں، اور کوشش کرنے لگ جائیں قرآن والوں کو مٹا دیں گے، ان کے لیے تو ایک ہی آیت کافی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ او لوگو، قرآن بھی میرا، اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ میں آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک مدرسے کے اندر گیا، یقین جانو میں نے بڑے بڑے خوبصورت نوجوانوں کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا۔ مصر کے قاری کی آواز تو کیا ہی بات ہے، سعودیہ والوں کی آواز تو کیا ہی بات ہے، پاکستان پانی پت والوں کی آواز تو کیا ہی بات ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے ایک ایسا معجزہ، ایک ایسا منظر دکھایا۔ 9 یا 10 سال عمر تھی، ہاتھ پیر اس کے مڑے ہوئے تھے، پورے ماتھے کے اوپر سفیدی سفیدی تھی، آنکھوں کا نشان ہی کوئی نہ تھا، پورا پلین، اور ناک والی جگہ بھی اتنا سا سوراخ تھا، اور اتنے سے 2 ہونٹ تھے، لقمہ بھی بڑی مشکل سے منہ کے اندر جاتا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کوئی مانگنے والا کا نہیں، نہیں، یہ قرآن کا حافظ ہے۔ جب اس نے قرآن کی تلاوت ننھے ننھے ہونٹوں کو ہلا ہلا کے سنائی، خدا کی قسم دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا جاؤ دنیا والوں کو بتا دو، ان جیسے زندہ رہے، تم جیسے خدا کے قرآن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ آج سے 1.5 مہینہ پہلے میرے عزیزوں، محترم بزرگوں، دوستوں، بزرگوں، میں مظفر گڑھ کے علاقے میں، شیخ عمر کے علاقے میں گیا۔ محتمم صاحب مجھے کہنے لگے مولوی صاحب 2 فٹ دے فاصلے تھے، ہمارا مدرسہ ہے، آ جاؤ دعا کر جاؤ۔ میں نے کہا وقت کوئی نہیں، میں نے ملتان جانا ہے۔ کہنے لگے جی اللہ کے واسطے آ جاؤ، مدرسے کے لیے دعا کرو۔ میں مدرسے کے اندر داخل ہوا، ایک چرپائی پہ بٹھایا، بھائی طرف مدرسے کے مین گیٹ کی طرف دیکھا، ایک چولہے کے اوپر توا چڑھا ہوا ہے، دوسرے پہ ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے، کوئی پکانے والی نہیں تھی، کوئی پکانے والا نہیں تھا، کوئی باورچی نہیں تھا۔ میرے عزیزو، جن کے ہاتھ کے اندر دودھ والا فیڈر ہونا چاہیے تھا، ان کے ہاتھ کے اندر آٹے کا پیڑا تھا، بڑی پیاری چپاتی بنا کے توے پہ ڈال رہے تھے۔ 9 یا 10 سال کا طالب علم تھا، اس نے چپاتی روٹی توے پہ ڈالی، روٹی پیچھے ہٹ گئی، اس کا ہاتھ ہی پورا توے کے اوپر چلا گیا۔ اس نے یوں کر کے تھوک لگایا اور یوں کر کے بغل کے اندر ہاتھ دبا لیا۔ میں نے کہا محتمم صاحب یہ منظر دیکھ لے، اللہ کرے تجھے مجھے یاد رہے، قیامت کے دن پروردگار عالم تیری میری نمازوں کو تول لے گا، اللہ جل شانہ اس قرآن والے کے چھالے کو تول لے گا اور کہے گا وہ ہاتھ لے کے آ جس پہ چھالا پڑا تھا، ساری خدائی ایک طرف ہو جائے تیرے چھالے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا۔ او لوگو آج قرآن پاک کی خدمت پہ کچھ لگا لو، اور آج میرا عزیزو نیت کر لو اپنے خاندان میں سے، اپنے بچوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، یقین جانو یہی ترقی ہے، یہی کامیابی کا زینہ ہے، یہی دنیا آخرت کا خزانہ ہے۔ تمہیں کس نکمے نے کہہ دیا مال والا سکون والا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا اولاد والا سکون والا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا دن دولت والا سکون والا ہے؟ تمہیں کسی نے کہہ دیا ڈالر اور پاؤنڈ کی چمک والا، زمین والا سکون والا ہے؟ آؤ 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 ان چمکتے چہروں کو دیکھ لو۔ او لوگوں مکان ساری زندگی ہو گئی، مکان تو دور کی بات ہے، ایک اینٹ بھی انہوں نے جمع نہیں کی ہے۔ مسجد کے مکان میں پیدا ہوئے، مسجد کے مکان سے جنازے اٹھ رہے ہیں، اپنی مرضی کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے، جو تیرے گھر میں پکے گا انہیں کھانا پڑے گا۔ ان کی تنخواہ انہیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ من پسند کا کھائیں، من پسند کا پیئیں۔ ان کی تنخواہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتی من پسند کا پہنے، من پسند کی جگہ پہ بیٹھے۔ یقین جانو 7,000 8,000 10 بچوں کا باپ شیخ الحدیث ہے، 12 ہزار پہ گزارا کر کے دکھا رہا ہے۔ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتا ہے، عشاء کی پڑھ کے سو جاتا ہے۔ اس سے پوچھو تو صحیح ہے قرآن تجھے سکون تجھے کہاں سے ملا؟ تیرے پاس پیسہ کوئی نہیں، تیرے پاس کرائے کا مکان کوئی نہیں، مسجد کے کوارٹر میں بارش میں جس کی چھت ٹپکنے لگ جاتی ہے، پانی ویڑے کے اندر آ جائے، ویڑے کے اندر گارا ہو جاتا ہے، کپڑے دھوئے ٹانگنے کے لیے تیرے پاس تار کی سکھانے کے لیے جگہ نہیں۔ بتا تو صحیح یہ تجھے سکون کہاں سے ملا؟ یہ علل اعلان منبر پہ بیٹھ کے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمہیں کلمہ پڑھنے سے ملا، ہمیں کلمے والی زندگی اپنانے سے ملا ہے۔ پوری دنیا کا کفر پریشان ہے، کہہ رہا ہے ورلڈ بینک ہمارے پاس ہے، اقوام متحدہ کا دفتر ہمارے پاس ہے۔ کسی ممالک میں زلزلہ آ جائے، کہیں سیلاب کا ریلہ آ جائے، کہیں آندھی طوفان آ جائے، کہیں کوئی بیماری آ جائے، جیسے کرونا وائرس آیا جانے کا نام ہی نہیں لیتا، کہنے لگے اگر کسی ملک کے اندر آ جائے امداد دینے کے لیے ہم آئیں گے، این جی اوز ہماری حرکت کریں گی، تمہیں اللہ کا باغی بنائیں گے، تمہیں رسول کا باغی بنائیں گے۔ پیسہ ہمارے پاس ہے، ڈالر کی چمک ہمارے پاس ہے، پاؤنڈ کی ریل پیل ہمارے پاس ہے، تیل کے ذخائر ہمارے پاس ہے، سونے چاندی کے پہاڑ ہمارے پاس ہے، دھات پتل لوہا ہمارے پاس ہے، ہوائی نظام ہمارے پاس ہے، زمینی نظام ہمارے پاس ہے، تیل کے کنووں پہ ہمارا قبضہ، او لوگوں زمین پر ہمارا قبضہ۔ پوری دنیا کے اندر ہم جھوٹی سپر پاور ماننے جاتے ہیں، ہمارا ایک ایک کمرہ 1-1 لاکھ ڈالر کا بنا ہوا بیڈ روم ہمارے پاس ہے، اے سی روم ہمارے پاس ہے، غیرت کا جنازہ نکالنے کے لیے، طرح طرح کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پاکستان والو اللہ اکبر، گامے والی پولی والو، خیر پٹا میں والی والو، حاصل پور والو، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ صبح ایک آدمی جسے چائے ملتی ہے دودھ کم ہے، روٹی ملتی ہے اس کے اوپر گھی کوئی نہیں، سالن ملتا ہے اس کے اندر مرچیں کوئی نہیں، یہ کھا کے جب باہر نکلتا ہے چوک کے اندر 12 گھنٹے کھڑے ہو کے فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے 10 روپے کی 2 روٹیاں لیتا ہے، 10 روپے کے پکوڑے لیتا ہے، 2 روٹیوں کے اوپر پکوڑے رکھتا ہے اور بیٹھ کے کھا کر سامنے والے نلکے سے پانی پیتا ہے، اپنے سر سے کپڑا اتار کر اپنی ریڑھی کے اوپر ڈالتا ہے، اپنی ریڑھی کے نیچے سے گتا ڈبا سا نکال کر اسے زمین پر بچھا کر جون جولائی کی گرمی میں دھوپ کے نیچے دھوپ موجود ہوتی ہے، درخت کے سائے کے نیچے سو جاتا ہے۔ ہم پریشان ہیں، ہمیں وائٹ ہاؤس کے اندر وہ سکون نہیں ملا جو ڈیری فروش کو زمین کے اوپر لیٹ کر خراٹے مار مار کے سکون مل رہا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، تم گولی بھی نہیں کھاتے، تم ڈپریشن کی گولی نہیں کھاتے، بتاؤ تو صحیح یہ تمہیں سکون کہاں سے ملا؟ خیر پٹا میں والی والو، جامعہ عربیہ قاسمیہ والو، مولانا عبدالحی صاحب کی دعوت پر آنے والو، آج پورے کفر کو بتا دو ہمیں سکون ملا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنانے سے، مبارک زندگی کو عام کرنے کی وجہ سے ملا۔ او لوگو تمہارے پاس مال کی چمک ہے، ہمارے پاس کلمے کی دولت ہے۔ او لوگو تمہارے پاس پاؤنڈ ریال ہے، ہمارے پاس آمنہ کا لال ہے۔